والشكر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ماہ مبارک ہمیں میسر فرمایا اور اس مبارک مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق آپ نے مرحمت فرمائی اور دیگر اعمال صالحہ کی انجام دہی کا موقع بھی آپ نے میسر فرمایا. اے کریم آقا، ان نعمتوں کی حصول یابی پر ہم آپ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. اے اللہ، یہ صحیح ہے کہ اس ماہ مبارک کے بیشتر حصے کو گزارنے کا ہمیں موقع میسر ہوا ہے اور حسب استطاعت و توفیق ہم نے عبادات و اعمال صالحہ کو انجام بھی دیا ہے، لیکن ہمیں اس کا شدت کے ساتھ احساس ہے کہ جیسی قدر اس مبارک مہینے کے گراں قدر لمحات کی ہونی چاہیے تھی ویسی قدر ہم نہ کر سکتے. ہم نے روزے ظاہری طور پر ضرور رکھے، لیکن ہماری زبانیں جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، گالی سے نہ بچ پائے. ہم نے روزے ضرور رکھے، لیکن ہم اپنی نگاہوں کو پاکیزہ نہ رکھ پائے. ہم اپنے دل کو گناہوں کی طرف میلان سے محفوظ نہ رکھ پائے. اے اللہ، ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارے روزوں کو، نمازوں کو، عبادات کو منہ پر نہ دے مارا جائے اور مسترد نہ کر دیا جائے. اے اللہ، اگر ہماری عبادات کو مسترد کر دیا تو ہماری تو ساری محنت برباد ہو جائے. اے اللہ، ہماری ساری محنت رائے نہ ہو جائے گی. اے کریم، اگر ہمارے یہ اعمال آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق نہ ہو تو بھی ان کو قبول فرما لیجیے. اے رب قبول فرما لیجیے. اے مالک قبول فرما لیجیے. آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے فیصلے کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. آپ نے قبول فرما لیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا دامن رحمت سے بھر جائے گا اور آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اے اللہ، ہمیں محروم نہ فرما. اے اللہ، یہ ماہ مبارک تقریباً گزر گیا ہے، گنی چنی ساعات اس ماہ مبارک کی باقی رہ گئی. نہ جانے زندگی میں دوبارہ میسر ہو یا میسر نہ ہو. اے اللہ، بار بار اس ماہ مبارک کی خیرات و برکات سے مالا مال ہونے کا موقع مرحمت فرمائیے اور ہم سے جو اعمال اس ماہ مبارک میں ہوئے ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اے اللہ، آج کی شب بڑی عظمتوں اور بڑی رفعتوں کی حامل ہے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے، عشر اخیرہ ہے، اور عشر اخیرہ کی بھی طاق راتوں میں سے وہ رات ہے کہ جس کے شب قدر ہونے کا بھی امکان ہے. اے اللہ، کئی طرح سے عظمتیں اس رات کو حاصل ہیں. آپ نے اپنے کرم سے ہمیں اس رات میں اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. آپ کی توفیق
زمانے سے گنہگار آپ کے گھر میں قدم نہ رکھ پاتے، آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم آپ کے کلام کو پڑھ نہ پاتے، آپ کے کلام کو سن نہ پاتے، تراویح کے ذریعے سجدوں میں کثرت نہ کر پاتے۔ اے اللہ، جب آپ نے یہاں تک توفیق دے کر ہمیں پہنچا دیا ہے تو اب ہماری عبادات آپ کو قبول بھی فرما لیجیے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے، خطاؤں سے صرف نظر فرما دیجیے، لغزشوں کو نظر انداز فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اس ماہ مبارک میں اور اس برکت والی رات میں بھی اگر ہمارے لیے عفو و درگزر کے فیصلے نہ ہوئے تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ الہ العالمین، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، خطاؤں سے ہمارا نام اعمال پر ہے، نافرمانیوں کی انتہا ہماری ذات سے ہوئی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہے، ندامت و شرمندگی ہے، اور صاف لفظوں میں ہم اپنی بدعمالیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اقراری مجرم بن کر گنہگار بندوں کا یہ مجمع آپ کے در پہ حاضر ہے۔ اے اللہ، آپ کے سامنے صفائی نہیں پیش کر رہے، ہم صفائی پیش بھی نہیں کر سکتے۔ آپ دل کے بھید کو اور راز کو جاننے والے ہیں۔ آپ کے لیے ظاہر تو ظاہر ہے ہی، باطن بھی آپ کے لیے ظاہر ہے۔ ہم آپ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، کوئی چیز آپ کے لیے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ ہمارے جذبات و احساسات کو جانتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے بدعمالیاں کی ہیں، گناہوں میں غرق رہے ہیں، معاصی میں ڈوبے رہے ہیں، ہمیں اپنے جرائم کا اقرار ہے، آپ کے در پر معافی کا سوال کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اے مولا، معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے، اے اللہ معاف فرما دیجیے۔ اے کریم آقا، اس بابرکت شب میں ہم سب کے لیے معافی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ سچائی ہے کہ ہمارے گناہوں نے ہمیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، ہماری بدعمالیوں نے آپ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، ہم معافی کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ آپ کے در سے اگر معافی کا پروانہ نہیں ملے گا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ اے اللہ، آپ ہی مشکل کشا ہیں، آپ ہی حاجت روا ہیں، آپ ہی غفار الذنوب ہیں، آپ ہی بگڑی بنانے والے اور مسائل کو حل فرمانے والے ہیں۔ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنی ناراضگی کو دور فرما دیجیے۔ ہم انفرادی یا اجتماعی زندگیوں میں جن مسائل اور حالات کا سامنا کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ کی ناراضگی ہے۔ آپ راضی ہو جائیں گے تو سارے مسائل حل ہوں گے اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی برکت سے ہم سب کو اپنی رضا اور رضوان سے نواز دیجیے، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ اس مجمع میں موجود تمام لوگوں کے احوال و کیفیات سے آپ واقف و باخبر ہیں۔ کون کس الجھن میں گرفتار ہے، کس کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، کون کس طرح کی دقتوں میں گرفتار ہو کر زندگی گزار رہا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ، آج کی رات ہم سب کے لیے عافیت کے فیصلے فرما دیجیے، پریشانیوں سے نجات کے فیصلے فرما دیجیے، مسائل کو حل فرما دیجیے، ہمارے گھروں میں اطمینان و سکون کا ماحول پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہر خیر سے ہمیں نواز دیجیے، ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیے۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، ستم رسیدہ ہیں، غیب سے ان کی نصرت و اعانت اور مدد فرمائیے، خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت و اعانت اور مدد فرمائیے۔ اے اللہ، اہل فلسطین تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ الہ العالمین، مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے وہ جان کی بازی لگائے ہیں۔ ہزار بزرگ، خواتین، نوجوان، چھوٹے چھوٹے بچے جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اے اللہ، وہ گھر سے بے گھر ہیں۔ الہ العالمین، ظالموں نے ظلم و جبر و تشدد کے سارے نکاح توڑ رکھے ہیں۔ اے اللہ، ان مظلومین کی اعانت کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ، ان کو اس آزمائش سے نکال دیجیے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے، مسجد اقصی کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائیے، اہل ایمان کے سجدوں
کے ساتھ مذہبی شعائر پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے مواقع میسر فرمائے. ہماری مساجد کی، معابد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی جماعتوں کی، ملت اسلامیہ کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے. اے اللہ ہم میں اور ہمارے متعلقین و اہل خانہ میں جو بیمار ہوں سب کو مکمل شفا اور صحت کی دولت سے نوازی. ہر طرح کے مہلک، خزی اور لاعلاج امراض سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. مجبوری سے، معذوری سے، محتاجگی کی زندگی سے بچا لیے. اے اللہ بہت سے لوگ معذوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں، فارغ زدہ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ جسم ہے لیکن حرکت کی قدرت ان کے اندر نہیں ہے. اے اللہ آپ تنکے میں جان ڈالنے والے ہیں. اس طرح کے تمام بیماروں کو صحت یاب فرمائے اور ہم سب کو اس طرح کی تمام مہلک و موذی بیماریوں سے محفوظ رکھیے. جب تک زندگی مقدر ہو ایمان کی سلامتی اور صحت کے ساتھ جینے کا موقع عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرمائیے. شہادت کی موت عطا فرمائیے، عزت کی موت عطا فرمائیے. ذلت کی زندگی اور موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. ہمارے گھروں میں دینی ماحول پیدا فرمائیے. ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، نوجوانوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور والدین کا مطیع و فرمانبردار بنائیے. ہر طرح کی بری خصلت و عادت سے بچوں کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ نوجوانوں میں اپنے بڑوں، بزرگوں اور والدین کے سلسلے میں بغاوت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، اے اللہ نوجوانوں کو بغاوت کے اس جذبے سے محفوظ فرمائیے. اطاعت کے جذبے سے ان کو مالا مال فرمائیے. اے کریم آقا ہماری زندگی کو بھی آباد اور روشن فرمائیے اور ہماری عقبہ اور آخرت کو بھی کامیابیوں سے مالا مال فرمائیے. اے اللہ ہمارے کاروبار میں، ملازمت اور ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے. ہر طرح کے خسارے اور نقصان سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کو قرض کے بوجھ سے سبکدوش فرمائیے. جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو باعزت مقدمے سے بری فرمائیے. جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کی رہائی کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرمائیے. جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے سلسلے میں فکر مند ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے بہتر، مناسب اور دینی رشتے تجویز فرمائے. اے اللہ ہم سے جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، ہمارے والدین، اہل خانہ، اساتذہ، مشائخ، محبین و متعلقین، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے. جو مانگنے سے رہ گیا آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کا بھی ہم سب کے حق میں فیصلہ فرمائیے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.